میں کہتا ہوں جب تک مسلمان خدا کی خشیت سے روتا رہا، جب تک مسلمان اللہ کے خوف سے روتا رہا، بلکہ آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں کیا گنہگار بھی کوئی جنت میں بے حساب جا سکتا ہے؟ کوئی گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ، کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ تو ام المومنین نے پوچھا آقا کچھ گنہگاروں کو بے حساب بھی جنت ملے گی، وہ کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں بے حساب داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی فرماتے ہیں کوئی اللہ کے خوف سے روئے اور مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ مجھے افسوس ہے میری قوم کو سیریلوں پر تو رونا آتا ہے، میری قوم کو ہیرو ہیروئن کی جدائی پر تو رونا آتا ہے، میری قوم کو اپنے اعمال پر رونا کیوں نہیں آتا؟ آج کی آپ کو بتاؤں کتنے افسوس کا مقام ہے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں اللہ سے ڈرتے۔ ہمارے اسلاف نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرا کرتے تھے، ان کے دلوں میں خشیت کا عالم کیا تھا نہیں جانتے۔ آؤ آپ کو بتاؤں، ذرا دل کے کانوں سے یہ بات سننا۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں اور دوران نماز عشاء آپ سورت کی تلاوت کرتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ یہ سورت پڑھتے ہیں۔ کیا ہے اس سورت کا مطلب؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں، اگر گانوں کا مفہوم یاد نہ ہو تو ڈکشنری لے کر بیٹھتے ہو، لیکن کبھی قرآن کا مطلب یاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی کسی کے پاس بیٹھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ آپ کو بتاؤں حالات کتنے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، پیدائشی مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک مرتبہ یورپ کی سرزمین پر ایک مسجد کے اندر ایک عیسائی داخل ہوا اور اپنے مسلمان دوست کے ساتھ کتنے حیرت اور حالات کیسے ذرا سوچو، اپنی تباہی کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے، اپنی تباہی اپنی اوقات اپنے حالات اپنے معاملات کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عیسائی اپنے مسلمان دوست کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، آنے کے بعد تلاوت سنتا ہے، دعا سنتا ہے، ڈسپلین دیکھتا ہے، اپنے دوست سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا امام ہے۔ یہ کیا پڑھ رہا تھا؟ قرآن۔ کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں۔ دعا میں کیا پڑھ رہا تھا؟ پتہ نہیں۔ امام صاحب سے پوچھ لو، امام صاحب پڑھ رہے تھے کیا مطلب؟ میری طرح کوئی ہوگا؟ نہیں پتہ مجھے۔ دعا میں کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ نہیں پتہ۔ اس نے حسرت سے کہا جو قوم اپنے اللہ سے جو مانگے اس کو اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو، جو قوم اپنے اللہ سے عرضی پیش کرے اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو۔ مجھے بتاؤ، دنیا کی آفسوں میں نوکری کرنے کے لیے انگریزوں کی زبان تو سیکھ لی، کیا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنے کی جستجو بھی ہے؟ ہم انگریزی زبان کے مخالف نہیں ہیں، ہمارے مذہب نے ہر زبان سیکھنے کا حکم دیا، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دشمنوں کی زبان دنیا جیتنے کے لیے تو سیکھ لی، آخرت کی سرخروئی کے لیے چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہ کر سکے؟ اور آپ کو ترجمے کی یاد کرنے کے لیے کہیں اور آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے یہاں تو احمد رضا جیسا مفسر موجود ہے جس نے کنز الایمان کی شکل میں ایمان کا خزانہ عطا کیا ہے، اور ترجمے کی ندرتوں کا عالم یہ ہے
کہ مولوی عبد الکریم پاریک جیسا مفسر قرآن جو دوسری جماعت کا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مولانا احمد رضا کا ترجمہ پڑھا اور بعض تراجم پڑھ کے آیتوں کا اس نتیجے پہ پہنچا۔ مولانا عبد الکریم پاریک کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عبد الکریم پاریک صاحب کہتے ہیں کہ میں امام احمد رضا کا کنز الایمان پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر بفرض محال قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو جو مولانا نے ترجمہ کیا ہے بعض آیتیں بالکل اس کے مشابہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا قرآن کا ترجمہ کرنے والا ہماری جماعت میں موجود ہے اور ہمیں قرآن کی چند سورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن کے ساتھ رونا، تلاوت کے ساتھ رونا یہ لوازمات قرآن میں سے، آداب تلاوت میں سے، لیکن ہم نے تو آیت کی عذاب کو گا کر کے اور خوش لہانی سے پڑھ لیا۔ آپ کو پتہ ایک مرتبہ ابن مسعود نے قرآن پڑھا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، معلم الامہ عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھتے، حضور نے فرمایا ابن مسعود قرآن تو پڑھ لیا، اس کا ساز و سامان اس کے ساتھ کہاں ہے؟ تو حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن حسن کے لہجے پہ اترا ہے، جب بھی قرآن پڑھا کرو تو رونے کے لہجے میں پڑھا کرو، رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لو۔ لیکن ہمارا حال تو پہلی بات تو قرآن سنتے نہیں، قرآن سنتے نہیں، اور سن لو چلے بہت دور نہیں جاتا اس لیے کہ وقت کی نزاکت ہے، ہمیں کہیں پہنچنا بھی ہے۔ امام اعظم ہمارے امام، کون امام اعظم؟ کون امام اعظم؟ مسجد کی جمعہ کی 2 رکعت کا امام نہیں، وہ امام اعظم جس کا عمل یہ ہے کہ پڑوس کی لڑکی ایک دن اپنے باپ سے کہتی بابا ہمارے پڑوس کے آنگن میں جو درخت کا سایہ روزانہ رات کو نظر آتا تھا وہ اب نظر نہیں آتا۔ تو اس نے رو کر کہا بیٹی وہ کوئی درخت کا سایہ نہیں، وہ مسلمانوں کا امام تھا جو پوری رات نماز میں قیام کی حالت میں کھڑا رہتا تو اس کا سایہ ہمارے آنگن میں پڑتا۔ وہ مسلمانوں کا امام جس نے رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کیے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں، وہ مسلمانوں کا امام داتا علی حجویری جیسی شخصیت ان کو امامی میرا امام کہہ کے پکارا۔ داتا صاحب کوئی معمولی انسان ہے جس کو غوث اعظم اللہ کا شیر کہیں۔ غریب نواز جب ہند آنے لگے مزار پر مراقب ہوئے تو قبر انور سے جو ہے وہ اشارہ دیا گیا ہند جا رہے ہو تو اللہ کے شیر کے پاس ضرور جانا۔ کہا وہ کون ہے ہند میں اللہ کا شیر؟ کہا اسی کو علی حجویری کہتے ہیں۔ وہ داتا صاحب جس کو میرا امام کہے، امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی، کروڑوں حنفیوں کے امام، غریب نواز کے امام امام اعظم، محبوب الہی کے امام امام اعظم، صابر پاک کے امام امام اعظم، بختیار کاکی کے امام امام اعظم، مجدد الفسانی کے امام امام اعظم، امام اہل سنت 14ویں صدی کے مجدد امام کے امام امام اعظم۔ میں سوچتا ہوں جس کے مقتدی ایسے ہیں وہ مقتدی امام اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن امام اعظم قرآن مقدس کی سورت پڑھتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا۔ کیا مطلب؟ اس سورت مبارکہ میں اللہ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا ہے، یعنی زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا۔ ہاں بڑی معذرت کے ساتھ میرے سنی جوانوں، تم میدان محشر کا ذکر سن کر کے میرے بھولے بالے شاعروں کی زبان سے خوش ہوتے ہو۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ہوگا دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے عزیز، میری قوم کے جوان، جو اسٹیجوں سے تجھے مفت کی جنت بانٹی جاتی ہے، بانٹنے والا بھی دھوکے میں ہے اور تو لینے والا بھی دھوکے میں ہے۔ واللہ جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھو اور جنت پا جاؤ، ان کا چہرہ دیکھو اور جنت پا جاؤ۔ میں چہروں کا مخالف نہیں،